بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ مولانا العظیم۔ ناظرین کرام، ماہ مقدس رمضان المبارک ہم پر سایہ فگن ہے۔ امت مسلمہ عشرہ رحمت کے اندر رب ذوالجلال کی رحمتیں اپنے دامن میں سمیٹ رہی ہے۔ رب ذوالجلال نے امت مسلمہ کو یہ اعزاز عطا فرمایا کہ انہیں ایک ایسا مبارک مہینہ عطا فرمایا کہ جس ماہ مقدس کے اندر وہ اپنی سوچ سے کہیں زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اپنے دامن میں سمیٹ سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماہ صیام کو دو خاص اعزاز عطا فرمائے۔ اس کے شرف کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ رب ذوالجلال نے اس مہینے میں قرآن کریم نازل فرمایا، اور دوسری اس کے شرف اور اعزاز کی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ماہ مقدس میں امت مسلمہ پر روزے فرض کیے، تو گویا کہ رمضان المبارک کے ساتھ قرآن کا اور صیام کا گہرا تعلق ہوا۔ یہ دونوں چیزیں اس مبارک مہینے کے ساتھ اس لیے جوڑ دی گئی تاکہ اس ماہ مقدس میں امت مسلمہ قرآن سے جڑے، امت مسلمہ قرآن سے جڑ کر اور صیام سے جڑ کر وہ متقی بن جائے، وہ پرہیزگار بن جائے، اسے عبادت کا ڈھنگ آ جائے اور اسے بندگی کا سلیقہ آ جائے، وہ اپنے نفس کی مکاریوں سے آگاہ ہو جائے اور اپنے نفس کو تربیت کر کے وہ اطاعت الہی کے لیے تیار کر لے۔ اس اعتبار سے اللہ رب العزت عشرہ رحمت میں اپنی رحمتوں کا نزول فرما رہا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ، یہ وہ ماہ مقدس ہے کہ جو شخص اس کی تقدیس بجا لاتا ہے، رب ذوالجلال اس کے لیے رحمت، بخشش اور مغفرت کا سامان فرما دیتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس ماہ مقدس کی عظمت کا اندازہ کرنے کے لیے تم اتنا جان لو کہ اللہ تبارک و تعالی اس ماہ مقدس کے اندر اہل قبلہ کے تمام افراد کی بخشش فرما دیتا ہے، اور پھر وہ شخص کہ جو اپنے دامن میں برکتیں نہ سمیٹ سکے، رحمتیں نہ سمیٹ سکے، اپنی بخشش نہ کروا سکے اور خود کو دوزخ سے نہ بچا سکے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منبر پر اپنا مبارک قدم رکھا، فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پر قدم رکھا، فرمایا آمین، اور جب تیسری سیڑھی پر مبارک قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب خطبہ ارشاد فرمانے کے بعد منبر سے نیچے جلوہ افروز ہوئے تو صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، آج آپ نے خلاف معمول آمین 3 مرتبہ ارشاد فرمایا، تو جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے جب منبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو میرے پاس جبریل آئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ شخص ہلاک ہو جائے کہ جو اپنے والدین میں سے ایک کو بھی پائے اور اپنی بخشش نہ کروا سکے، تو میں نے اس کی تائید آمین کہا۔ پھر جبریل امین کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب کسی بندے کے سامنے آپ کا نام نامی اس میں گرامی لیا جائے اور وہ آپ پر درود پاک کا نذرانہ نہ پیش کرے تو وہ ہلاک ہو جائے، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے اس پر آمین کہا۔ پھر جب تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو جبریل امین کہنے لگے، یا رسول اللہ، تباہ ہو جائے وہ شخص، ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ جو ماہ مقدس رمضان المبارک کو پالے، اس کی رحمتیں نہ سمیٹ سکے، اس کی بخششیں نہ سمیٹ سکے،
اور خود کو جہنم سے نجات نہ دلوا سکے، اپنی بخشش نہ کروا سکے، وہ ہلاک ہو جائے، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ آمین۔ تو اس سے اس بات کی طرف واضح اشارہ تھا کہ جہاں اس ماہ مقدس کی تقدیس بجا لانے کے لیے، اس ماہ مقدس کی حرمت بجا لانے والوں کے لیے، اس ماہ مقدس کا احترام کرنے والوں کے لیے، اس ماہ مقدس کے فیوزات و برکات سمیٹنے والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمتیں عام کر دی، اپنی بخششیں عام کر دی، مغفرت عام کر دی، اپنا فضل عام کر دیا۔ وہیں وہ لوگ جو اس ماہ مقدس میں اس کا احترام نہیں بجا لاتے، اس کی تقدیس اور اس کی حرمت کو پامال کرتے ہیں، تو رب ذوالجلال انہیں اپنی رحمت سے، ان کی سوچ سے بھی زیادہ دور کر دیتا ہے اور اس ماہ مقدس کی سعادتوں سے انہیں محروم کر دیتا ہے۔ برادران اسلام، ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ عشرہ رحمت کے اندر ہم اپنی خالی جھولیوں میں رب ذوالجلال کی رحمتوں کو اپنی اپنی وسعت کے مطابق سمیٹ رہے ہیں۔ تو اس ماہ مقدس میں، عشرہ رحمت میں، کوشش فرمائیے کہ قرآن کریم سے تعلق جوڑ لیجئے، کم سے کم زیادہ نہ صحیح روزانہ ایک آیت کی تفسیر ترجمہ کے ساتھ تلاوت کیجئے۔ اگر آپ قرآن کریم کی تفسیر نہیں پڑھ سکتے تو اہل علم کے پاس بیٹھ کر ان سے قرآن کریم کی ایک آیت کی تفسیر سنیے۔ یوں ہی عشرہ رحمت کے اندر رب ذوالجلال کی رحمتوں کو سمیٹنے کے لیے صدقات و خیرات کیجئے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس لاکھوں روپے ہوں تو آپ وہی صدقات و خیرات کریں گے۔ اگر آپ ایک پائی بھی اللہ کے نام پر دے سکتے ہیں، صدقہ کر سکتے ہیں، کسی کو پانی پلا سکتے ہیں، کسی کو کھانا کھلا سکتے ہیں، کسی کو افطار کروا سکتے ہیں، کسی کو کھجور کھلا سکتے ہیں، کسی کو شربت پلا سکتے ہیں، آپ اتنا ہی کیجئے۔ یہ عمل آپ کے لیے یقیناً بخشش کا سامان کرے گا اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا حقدار ٹھہرائے گا۔ ماہ مقدس میں، عشرہ رحمت میں کوشش فرمائیے کہ آپ دن کو روزہ رکھیے اور رات کو نماز تراویح ادا کیجئے، تاکہ آپ کا دن صیام میں لکھا جائے اور آپ کی شب قیام میں لکھی جائے۔ یہ چیز، یہ آپ کا عمل آپ کو رب ذوالجلال کی رحمتوں کا حقدار ٹھہرائے گا۔ برادران اسلام، کوشش فرمائیے کہ اس ماہ مقدس میں اگر آپ زیادہ نوافل نہیں پڑھ سکتے تو کم سے کم جب سحر کے لیے اٹھیں تو کم سے کم 2 رکعت نماز یا 4 رکعت نماز تہجد ادا کیجئے۔ یہ خاص وقت ہوتا ہے جب رب ذوالجلال اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے اور رب ذوالجلال کی رحمت ندا دیتی ہے کہ ہے کوئی اس مبارک وقت میں مجھ سے بخشش مانگنے والا، مجھ سے رحمت مانگنے والا، مجھ سے کرم مانگنے والا۔ تو برادران اسلام، اس قیمتی وقت کا فائدہ اٹھائیے، اسے قیمتی اثاثہ جانیے، تاکہ اس ماہ مقدس کے ان بابرکت لمحات کے اندر، عشرہ رحمت میں، آپ رب ذوالجلال کی رحمتوں کو اپنے دامن میں سمیٹ سکیں۔ یوں ہی برادران اسلام، اس ماہ مقدس میں، عشرہ رحمت کے اندر اگر آپ زیادہ نوافل نہیں پڑھ سکتے تو عہد کر لیجئے، تہیہ کر لیجئے کہ ہر نماز کے ساتھ ایک نماز اپنی زندگی کی قضائے عمری میں سے پڑھ لیں، تاکہ رب ذوالجلال کی رحمتیں وہ آپ پر برستی رہیں اور آپ رب ذوالجلال کی رحمتوں کی آغوش میں آ جائیں۔ رب ذوالجلال آپ پر اپنی رحمتوں کا سایہ فرما دے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ۔